میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ حضرت والا کے سارے بیانات آپ تک پہلے پہنچیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، نوجوانان عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم سب پیدا ہوئے تو ہمارے پیدا ہونے کے فوراً بعد ہمارے دائیں کان میں اذان دی گئی تھی اور بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ بعض احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کو شیطان نہ چھوتا ہو، شیطان چونکا لگاتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، تو حکم یہ دیا گیا کہ اذان کہی جائے، اس اذان کی برکت سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس اذان اور اقامت کی برکت سے اس بچے کی حفاظت فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں کے ذریعے سے ہمارے دلوں تک عقیدہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اور عقیدہ رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اور پھر نماز کی دعوت حی علی الصلاۃ کے ذریعے سے دلوں تک پہنچا دی گئی. جبکہ اپنی بچہ نہ سمجھتا ہے نہ بولتا ہے، لیکن پہلے ہی دن سے ہی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے دل تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جو ہم سب کو ملی ہوئی ہیں. تو ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ حضرت ہم نہیں بولتے. یقیناً ہم زبانی اعتبار سے تو نہیں بولتے، لیکن ہمارا عمل بعض مرتبہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے. ہمارا فعل بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا فعل نہیں ہے. آپ خود بتائیں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب کا خالق اور مالک ہے، کیا ایک مسلمان کا یہ یقین نہیں ہوتا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے؟ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. جگہ جگہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وہی موت و حیات کا مالک، وہی نفع نقصان کا مالک. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہوتا ہے. موت و حیات کا مالک اللہ ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. تو جب یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کا اس پر ایمان ہونا چاہیے، لیکن بعض مرتبہ ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، یا یقین ہے لیکن کمزور ہے. موت و حیات کے بارے میں ایمان کمزور ہے. جو مسلمان ہوتے ہیں اور جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ لوگ آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، پہرا دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس سے حفاظت، آسمانی بلاؤں سے یا زمینی بلاؤں سے؟ زمین والوں سے تم میری حفاظت کرنا چاہتے ہو یا آسمان والوں سے تم میری حفاظت کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ زمین والوں سے ہم تمہاری حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا، دیکھو یاد رکھو کہ جب تک کوئی فیصلہ آسمان پر نہیں ہو جاتا اس وقت زمین پر کوئی چیز رونما نہیں ہوتی ہے۔ پہلے فیصلہ آسمان پر ہوگا، اس کے بعد زمین میں اس کا اثر ہوگا۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو ایمان کی لذت، یعنی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، ایمان کی لذت اس وقت تک وہ پا نہیں سکتا جب تک کہ اس کا یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھائی یا برائی سے پہنچی ہے وہ ہٹنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں تھی۔ جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اور مقدر میں تمہارے حق میں وہ لکھ دیا گیا تھا، اس لیے ہوا ہے۔ اگر نہ لکھا ہوتا تو یقیناً ہرگز کبھی نہ ہوتا۔ یہ ایک مسلمان کا مضبوط عقیدہ ہوتا ہے، ایک کامل ایمان والے کی نشانی ہوتی ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ دیکھتا ہے کہ بھوک، کھانا جو ہے یہ بھوک کو ختم کرتا ہے، پانی پیاس کو بجھاتا ہے، دوائیاں بیماریوں کو دور کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ ان سب کے پیچھے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، چھری کاٹتی ہے، سمندر غرق کر دیتا ہے، لیکن ایک ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب ظاہر میں ہے، لیکن ان کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہے وہ میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے۔ تو یہ ایک ایمان والا، ایک مسلمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اس تمہید کے بعد میں یہ بات اصل میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے، آثار قیامت کی جو نشانیاں ہیں اور جو فتنے قیامت کے قریب ہوں گے، ان ساری حدیثوں کو تقریباً انہوں نے جمع کیا اپنی کتاب میں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اس میں لکھی ہے، جمع کی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ہوں گے، لیکن ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عمیاء مضلۃ تمور مور البحر، اندھا ہوگا، فتنہ اندھا ہوگا جو کسی کو دیکھے گا نہیں، مضلۃ تاریک ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی اس بیمار اس فتنے کو دیکھ نہیں پائے گا، اور یہ بھی سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ کوئی فتنہ ہے۔ تمور مور البحر، اس کی ایسی موجیں ہوں گی جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوں گی۔ ہمارے اکابرین نے اس وقت جو بیماری، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تیسری لہر کی باتیں چل رہی ہیں، اور ڈر اور خوف بھی پیدا کیا جا رہا ہے، میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے
ان فتنوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو یہ کرونا بیماری جو ہے یہ اندھی ہے، تاریخ ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے، اور اس کی مختلف لہریں ہیں۔ 2 لہریں آ کر چلی گئی، اب تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت ہوگا جس کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ اصل ڈرنے کی بات ہے۔ ایمان کے تالے پڑ جائیں گے، ایمان خطرے میں ہوگا، اور اس کرونا بیماری کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کا ایمان بنتا ہے، ایمان کی دعوت جہاں سے دی جاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کی جہاں کوششیں کی جاتی ہیں، ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے۔ مساجد ہے جہاں سے ایمان بنتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو حضرات ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے جمعہ کے بیان میں شروع سے لے کر آخر تک موجود رہتے ہیں، ان کا ایمان الگ ہوگا۔ جو 1:30 بجے کے بعد آ کر صرف نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا جمعہ بھی اپنے گھروں میں اپنے دکانوں میں پڑھ لیتے ہیں، ان کا ایمان الگ ہوگا۔ یہ جمعہ کے جو بیانات ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ آپ اگر خود غور کریں گے، جتنے دن مساجد بند تھے اور جمعہ کے بیانات آپ نے نہیں سنے، قرآن و حدیث کی باتیں آپ نے نہیں سنی، تو یقیناً آپ کا ایمان کمزور ہوا ہوگا۔ انجانا خوف، انجانا ڈر، اضطراب، بے چینی، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کے منافی چیزیں۔ ایمان والا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کتنا ایمان کمزور ہوا، اب تو ہر بات حکومت کی ماننے پر مجبور مسلمان۔ فلاں ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تو اس پر یقین، اس پر ایمان۔ نمازیں چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ کیفیت جو نماز کے اندر ہونی چاہیے، اس میں جو کمی آپ نے اگر غور کریں گے تو یقین محسوس کریں گے۔ اعمال میں کمزوری، یہ سب کیا ہے؟ مساجد کو بند کر دینے کی وجہ سے، مدارس کو بند کر دینے کی وجہ سے، خانقاہوں کو بند کر دینے کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ کی محنت کو بند کر دینے کی وجہ سے، جہاں سے ایک ایمان والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، بار بار وہ کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بار بار کہنے کی وجہ سے اس کے دل پر جو اثر پڑتا ہے، سننے والے کو جو اثر ملتا ہے، یہ سب ختم کرنے کی پوری کوششیں ہوتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں۔ پتہ نہیں آگے اور کیا کیا ہونے والا ہے۔ پھر خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کب مسجدوں کو بند کر دیا جائے۔ قدر کریں اللہ کی اس نعمت کی۔ تو ایک تو یہ صورت اپنائی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے جہاں سے ایمان بنتا ہے ان کو بند کر دیا گیا،
اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں خصوصیت کے ساتھ موت کا ڈر ڈالا جا رہا ہے۔ میری باتوں کو غور سے سنیں، پتہ نہیں آئندہ جمعہ موقع ملے نہ ملے، دعا تو کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیشہ باقی رکھے، ان مساجد کو آباد رکھے۔ اس لیے بہت غور کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنا کر یہاں سے جائیں، تاکہ یہ ایمان آپ کو غلط راستے پر نہ ڈال دے۔ فتنے آئے تو ان فتنوں کا آپ مقابلہ کر سکیں اس ایمانی طاقت کی برکت سے۔ موت کا ڈر، موت کا خوف، اچھے اچھے پہلوان بھی اس بیماری کے اندر جب مبتلا ہوئے یا اپنے گھر میں کسی کو مبتلا دیکھا تو یقیناً ان کا ڈر بڑھ گیا، موت سے گھبرانے لگے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، بے چینی عجیب۔ بہت سارے ہمیں بھی لوگوں نے فون کے ذریعے سے معلوم کیا کہ عجیب بے چینی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، اس کا کیا علاج ہے آپ بتائیں۔ تو موت کا ڈر ڈالا جائے گا، موت کا خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر موت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے کہ سب دوسری قومیں ان پر حملہ کریں گے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا اس وقت مسلمان بزدل ہو جائیں گے؟ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اسلامی ملک آپ دیکھیں کتنے ہیں، مسلمان کتنے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا پھر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ ایک ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، موت کو ایک ایمان والے کو تحفہ ہوتا ہے، تحفۃ المؤمن الموت۔ موت ایک پل ہے جو بندے کو اللہ سے ملانے والی ہے، اور یہ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ موت کا وقت نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت آ جائے تو ایک لمحہ پیچھے نہ ایک لمحہ آگے، برابر جو وقت آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب ہم سب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت ہمارے موت کے بارے میں لکھ دیا گیا۔ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں: عمل کیا کرے گا، رزق کتنا کھائے گا، یہ نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، اور چوتھا یہ ہے کہ عمر، یہ کتنے دن رہے گا، کتنے گھنٹے رہے گا، کتنے لمحے رہے گا۔ یہ سب جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت لکھ دیا گیا ہے، اس کے اطمینان رکھیے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے غالباً یہ ارشاد فرمایا 50,000 سال پہلے سب کے مقدر کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جب پہلے سے لکھا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تب بھی لکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا وان نفسا لن تموت، یاد رکھو کسی نفس کو، کسی انسان کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ ایک دانہ باقی ہے، ایک پانی کا قطرہ باقی ہے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، گھر والے رونے لگتے ہیں،
حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ میں نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، یعنی دنیا کے چپے چپے میں نے گھوم کر دیکھا، اس کا ایک دانہ باقی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ باقی نہیں تھا۔ سانسیں بھی ہماری لکھ دی گئی ہیں کہ ہم کتنی سانسیں لیں گے۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا کہ انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے لیکن سانسیں باقی رہتی ہیں۔ کتنا بھی ڈالو سب باہر، دودھ پلا رہے باہر، زمزم پلا رہے باہر، کیوں؟ رزق ختم ہو چکا ہے، سانسیں باقی ہیں، اس کے سانسیں ختم ہونے کے بعد موت آئے، اب اس کو وینٹیلیٹر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی سانسیں باقی ہیں، رزق ختم ہو چکا ہے، تو جب تک سانسیں باقی ہیں اور جب تک کھانے کا ایک دانہ باقی ہے، پانی کا ایک قطرہ باقی ہے، موت ہرگز ہمیں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکالو، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے موت کا ڈر۔ یہ جو ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے بھی بعض مرتبہ انسان مر جاتا ہے۔ ابھی اس بیماری کے اندر بہت سارے عجیب عجیب واقعات آپ نے دیکھے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک نوجوان تقریباً 1 سال سے گھر کے اندر محفوظ، نہ باہر نکل رہا ہے، نہ کسی سے مل رہا ہے۔ بعضوں کے بارے میں سنا، ہمارے ایک مولانا بتا رہے تھے کہ ایک خاتون جن کے شوہر کسی دوسری جگہ رہتے ہیں، فون سے بھی بات کرنے میں ڈرتی ہے کہ کہیں ان کی بیماری اگر ان کو ہو کرونا تو مجھے نہ لگ جائے۔ اتنا احتیاط، باہر بالکل نہیں نکل رہی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی، ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہ نوجوان 1 سال سے اندر کسی سے نہیں مل رہا ہے کہ کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے۔ ماسک کا اہتمام، سینیٹائزر کا اہتمام، خاندان میں کتنے لوگ مر گئے، نہ زیارت کے لیے گیا، نہ دیدار کے لیے گیا، نہ نماز جنازے کے لیے گیا۔ آپ کے خاندان میں بھی ایسے بہت سارے افراد ہوں گے، کسی کے انتقال پر نہ وہ آئے، نہ کسی کی خوشی کے موقع پر وہ شرکت کر رہے ہیں۔ ڈر اتنا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان بھی اسی طرح ڈرا ہوا تھا 1 سال اندر۔ اب ویکسین لگانے کی بات آئی تو سارے گھر والوں نے ویکسین لگایا، اس نوجوان نے بھی ویکسین لگایا۔ ویکسین لگانے کے بعد جیسے عام طور پر بخار آتا ہے، اب اس نوجوان کو بھی بخار آیا تو اسے ہمارے اسی شہر کے ایک مشہور ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ گھر کے دیگر افراد اچھے ہو گئے، گھر چلے گئے، یہ نوجوان بھی اچھا ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تمہیں ڈسچارج کرنا ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں، لیکن ڈر اتنا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی 2-3 دن میں یہیں رہوں گا۔ اب کیا کریں، مجبور۔ اب ڈاکٹروں کی اس سے بہتر اور کیا ہونا ہے، فیس تو مل رہی ہے، بہترین کمانے کا ذریعہ ہاسپٹل ہے، تو انہوں نے رکھ لیا۔ 2-3 دن کے بعد اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں جو موت کا ڈر ہے انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ نے اس سے پہلے غالباً سنا ہے، دوائی کی 2 کمپنیاں تھیں، ایک کمپنی بہت اچھی چل رہی تھی اور دوسری کمپنی ذرا لاس میں جا رہی تھی، تو اسے حسد پیدا ہوا۔ اس نے چاہا کہ کسی بھی طریقے سے میری کمپنی کی دوائیاں اچھی چلیں، مختلف آفرز رکھے، مختلف کوششیں کی، لیکن ناکام رہا۔ اب اس نے حسد میں آ کر یہ ٹھان لیا کہ مجھے اسے ختم کر دینا ہے، جان سے مار دینا ہے۔ چنانچہ اس نے جو اس طرح قتل کرنے کا کام کرتے ہیں، روڑی قسم کے لوگ جو پیسے لے کر مارتے ہیں، تو اس نے چند گنڈے قسم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو فلاں کو تمہیں ختم کرنا ہے، تم جتنا پیسہ مانگو گے میں دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم ایسا قتل کرو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کا قتل ہوا ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے۔
بلکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ فطری موت مر چکا ہے، ہارٹ اٹیک وغیرہ آ کر مر چکا ہے۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ہم کر لیں گے۔ چنانچہ ان گنڈوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا اور میڈیکل رپورٹ آئی پوسٹ مارٹم کے بعد کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تو جب یہ رقم دینے کے لیے بلایا تو اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیسے قتل کیا؟ کہ میڈیکل رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے موت کا ڈر اس کے دل میں پیدا کر دیا۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب وہ صبح میں واکنگ کے لیے نکلا تو ہم 3-4 افراد اس کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد ہم نے کہا کہ دیکھ ہمارے پاس ایسا خطرناک زہریلا سانپ ہے جس کو بھی وہ ڈستا ہے وہ ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہتا ہے، مر جاتا ہے فوراً۔ یہ بات اس کے دل میں پہلے ڈال دی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھئی تھیلے سے وہ سانپ نکالو اور اس کی گردن پر چھوڑو تاکہ وہ سانپ اس کو ڈسے۔ اب وہ اتنا ڈرا ہوا تھا، ان کے پاس کوئی سانپ نہیں تھا، تھیلے سے اس نے 2 سوئی نکالی، پیچھے کھڑا ہوا تھا، 2 سوئی نکال کر گردن میں ہلکا سا اس نے سوئی لگائی۔ لیکن اس کے دل میں جو ڈر تھا کہ زہریلا سانپ، ناک سانپ مجھے ڈسنے والا ہے، اس ڈر کی وجہ سے فوراً اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ موت کا ڈر بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور خود اس کمپنی والے نے، میڈیکل کمپنی والے نے اس سے یہ سبق لیا کہ بھئی میڈیکل میں دوائیاں اگر اچھی چلانی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرو، بیماری کا ڈر پیدا کرو۔ اب آپ دیکھیں ذرا جائزہ لیں، غور کریں، بیماری آنے سے پہلے کئی دن پہلے ہی بتا دیا جا رہا ہے کہ پھٹی سی لہر آ رہی ہے، یہ بچوں کو افیکٹ کرے گا۔ یہ سب ان کو کون بتا رہا ہے؟ کیا وہ بیماری بتا رہی ہے کہ ہم نے پہلے بوڑھوں کو مارا، اب نیکسٹ بار نوجوانوں کو ماریں گے، اس کے بعد بچوں کو ماریں گے؟ اور ہم سب ماشاءاللہ یقین کرتے چلے جا رہے ہیں، اچھے اچھے انسان، اچھے اچھے مسلمان اس پر بھروسہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایمان ہمارا کتنا کمزور ہو گیا ہے دیکھیں آپ۔ تو اس نے یہ سوچا کہ پہلے موت کا ڈر پیدا کرو۔ میڈیا کے ذریعے سے اس نے پہلے موت کا ڈر خوب پھیلایا کہ فلاں بیماری آئے گی، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوائیاں مارکیٹ میں لائی اور خوب کمپنی کے ذریعے سے، ان دوائیوں کے ذریعے سے کمایا۔ تو یہ موت کا جو ڈر ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ طاعون جو بیماری ہے، جو وبائی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس کی فکر نہ کرو۔ بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس کی فکر نہ کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے دل کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس دل کی طاقت اتنی ہے کہ بہت ساری بیماریاں ڈرتی ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اس بیماری کا ڈر اپنے اندر سے نکال دیں، فکر چھوڑ دیں، ڈر اپنے اندر سے نکال دیں۔ موت اسی وقت آئے گی جب اللہ نے لکھا ہے، اس سے پہلے ایک لمحہ پہلے بھی پوری دنیا کی طاقت مل کر نہ مجھے مار سکتی ہے نہ آپ کو مار سکتی ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ تمہارا رزق مکمل نہ ہو جائے۔ تو ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مساجد اور جہاں ایمان بنتا ہے وہاں تالے ڈال دیے گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ موت کا ڈر پھیلایا گیا۔ موت کا ڈر ایمان والوں کے خاص کر ڈالا جا رہا ہے، مختلف اور بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر یہ جو میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بن کر آتے ہیں کہ فلاں جگہ اس مسلمان کو مار دیا گیا، فلاں جگہ اس طرح قتل کر دیا گیا، یہ سب ہمیں کمزور کرنے کے لیے یاد رکھیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو پھیلائیں گے، نیچے لکھا ہوتا ہے پھیلاؤ اس کو. یہ دشمن کی ایک سازش ہے. مختلف لوگ اس پر کام کرتے ہیں کہ پہلے ویڈیو بناؤ پھر اس کو پھیلاؤ. اس میں اردو میں دکھاتے ہیں، وہ خود غیر ہے وہ کام کرنے والے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم جو ہے اس کو خوب پھیلاتے ہیں. فریضہ سمجھتے ہیں، جتنے گروپ میں سب پہ ڈال دیتے ہیں. یہ سب ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. اور تیسری جو چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارا ایمان کمزور ہونے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ کیا چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ عرض کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کے اندر سے ایک تو موت کا ڈر نکالیں. احتیاط الگ ہے، ڈر الگ ہے. اتنا احتیاط نہیں کہ اسباب کو ہم خدا سمجھ لیتے ہیں. کبھی ویکسین لیں گے تبھی زندہ رہیں گے. بہت سارے لوگ کہنے لگے کہ اب اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. آپ کل کا اخبار اٹھا کر دیکھیں، 50% بنگلور میں جن کو اب کرونا آیا ہے 50% وہ لوگ ہیں جو ویکسین لے چکے تھے. اب کیا کریں گے آپ؟ کہاں گیا آپ کا یہ ویکسین کا اثر؟ کیوں اثر نہیں کر رہا ہے؟ بیماری سے ہمیں انکار نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین نہ لو، وہ آپ کا اختیار ہے، وہ آپ غور و فکر کر کے لیں، استخارہ کر کے لیں، مشورہ کر کے لیں. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں جو احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعاون جہاں پھیل جائے مانہات نہ جائیں، ان سے دور رہیں. ایک طرف تو یہ کہا گیا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ لا عدوہ، کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہمارے اس ملک کے مفتی اعظم تھے، ان کی جو مشہور کتاب ہے تعلیم الاسلام، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے تو یہ شرک ہے. تو ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف یہ حدیث ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. میں آپ سے پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان جمعہ کے بیانات کی اللہ کے واسطے قدر کریں. یہاں سے آپ کا ایمان بنتا ہے اور صحیح عقیدہ ملتا ہے، اور اعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے دشمن یہ چاہتا ہے کہ مدارس، مساجد، خانقاہ، دعوت و تبلیغ کا کام ان سب کو بند کر دیا جائے، تاکہ ایمان والے مسلمان جو اپنے ایمان کے خاطر موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا، یہ کہاں سے ان کو اتنی طاقت ملتی ہے؟ انہوں نے بہت غور و فکر کر کے مختلف حربے استعمال کیے. ان میں سے خطرناک حربہ جو استعمال کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر روشنی ڈالوں گا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے. ان کے سائنسدانوں نے کیا غور و فکر کر کے کس نتیجے پر وہ پہنچے، اور کس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو سیلز ہوتے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہمارے اندر شرم و حیا مضبوط ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا اپنایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، یقین صادق نصیب فرمائے، موت کا ڈر اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے نکالے، اور ایمان پر ہم سب